نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن سورة فوضع كفاه بين كتفي ووجدت بضاها بين الصدرية فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها كأنما أنظر إلى كفي هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني ربي فأحسن تعديبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشكاها بنصفين ثم غرز على كل قبر واحدة وقال أن يخفف عنهم العذاب ما لم ييبس صدق رسوله النبی الکریم. معزز علماء کرام، مشایخ اعظام، ثناخوانان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، منتظمین اس عظیم الشان اجتماع کے، اور خصوصاً ہمارے علامہ محمد خطیب مصطفی صاحب، حضرات گرامی، یہ بہت عظیم الشان اجتماع ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث پڑھی، اور یہ متفق علیہ احادیث ہے. اور آج کا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماع، اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہم السلام اس کائنات میں اپنی حکمرانی کر چکے، جب سارے انبیاء اس کائنات میں اپنی حکمرانی کر چکے، 1,23,000 انبیاء کرام، تو آخر میں وہ سب اس دنیا سے جا چکے تھے.
سب اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن یہ جو رسول آ رہا تھا، یہ جو پیغمبر آ رہا تھا، یہ جو عظیم الشان میسنجر آ رہا تھا، ضروری تھا کہ جس طرح وہ اس کل کائنات پہ اپنا پوزیشن ان لا رکھ چکے تھے، قبضہ رکھ چکے تھے، اور اس کائنات میں پوری یونیورس کے لیے، عالم امر کے لیے اور عالم خلق کے لیے، جس طرح میرے نبی نے فرمایا ما من شیء الا وہو یعلم انی رسول اللہ، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کائنات میں جو یہ نہ جانتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ کوئی آئٹم کائنات میں ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چلو سمجھ دیجیے، اسی طرح کائنات کا بشمول میرے آپ کے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے نالج میں نہ ہو۔ یہ سمجھ لیجیے میری بات، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو علم مصطفی سے باہر ہو۔ باقی یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی منطقی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی استدلال کی ضرورت نہیں، کس زمانے میں یہ تھا، کس زمانے میں یہ نہیں ہے۔ سمجھیے میری بات، کس زمانے میں یہ تھا، کس زمانے میں نہیں ہونا چاہیے، کنہوں نے یہ نہیں کیا، کنہوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک لا دیتا ہوں آپ کو، ایک قانون دیتا ہوں، آپ سن چکے کہ جو کچھ حرام کرنا تھا اللہ نے وہ واضح کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ جو حلال کرنا تھا اللہ نے اس کی کوئی لیمٹ نہیں چھوڑی کہ کس حد تک حلال ہے۔ اللہ نے حرام کو بیان کر دیا، حلال کو تفصیل نہیں دی۔ اس لیے تفصیل نہیں دی کہ اگر حلال کو گن گن کے بتاتے تو یہ کائنات میں اتنی چیزیں حلال ہیں کہ کوئی کتاب اس کو سما ہی نہ سکتی۔ آپ سمجھ لیں، فرمایا حرام بھی ہم نے واضح کر دیا، حرام بھی ہم نے واضح کر دیا، فرائض بھی ہم نے واضح کر دیے، واجبات بھی ہم نے واضح کر دی۔ آپ سمجھ گئے؟ حلال بھی حرام بھی واضح کر دیا، اور پھر حلال کیا کیا ہے ان میں سے موٹی موٹی چیزیں بھی بیان کر دی۔ فرمایا فرائض بھی ہم نے الگ کر دیے، واجبات بھی ہم نے الگ کر دیے۔ اب رہا مستحبات کا مسئلہ، اس پہ کوئی دلیل نہیں لائی جا سکتی کہ یہ قرون اول میں کسی نے نہیں کیا تو قرون آخر میں کیوں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس پہ کوئی دلیل نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ ہر شے حلال ہے۔ جو حرام تھی وہ واضح کر دی، جو فرض تھی وہ واضح کر دی۔ آپ سمجھ گئے؟ جو واجب تھی وہ واضح کر دی۔ اب اس کے علاوہ مستحبات ہیں، مباحات ہیں۔ یہ تو جو آپ کا عمل ہے، اس کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ یہ بتائے کہ یہ حرام ہے، پھر وہ یہ بتائے کہ یہ حرام ہے، پھر یہ بتائے کہ یہ مکروہ ہے، پھر وہ بتائے کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ آخری درجہ مکروہ تنزیہ کا آتا ہے، الکراہیت لا یثبت
الا بنص قطعی، کہ کسی شے کو مکروہ کہنا ہو تو بھی نص قطعی کی ضرورت ہے۔ تم کس ماڈل پہ اس میلاد کو ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ مکروہ کو بھی مکروہ کہنا، اس کے لیے نص الکراہیت لا یثبت الا بنص قطعی، کہ مکروہات بھی نص قطعی کے سوا۔ تو یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ بیچ میں احتیاطاً ایک جملہ آ گیا جو عوامی جملہ تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ عوامی جملہ ہے تاکہ عوام کا کتھارسس ہو جائے۔ اب اس پہ آئیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور وہ بھی فرما رہا ہے کہ میرا تعارف بھی یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا یہ رسول بھیجا۔ دیکھو، اللہ وہ ہے جس نے اپنا یہ رسول بھیجا۔ ذرا توجہ دیجئے، اللہ کسی ایسی عیب دار چیز کو اپنا متعارف بنا سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ فرمایا حتیٰ، یہاں تک بیان فرما دیا، یہاں تک بیان فرما دیا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں حق کو دیکھا۔ آپ سمجھ گئے؟ اور پھر اسی ایک دو جملے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پروپیگنڈا ہے۔ شیطان اپنے پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نفسانی لوگ اپنے پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں۔ خدا کے اللہ کے پروپیگنڈا بھی اپنی جگہ پہ مصروف ہے۔ اللہ کا پروپیگنڈا اس ایجنڈے کے تحت دن میں 5 مرتبہ مساجد سے اذان کبریائی بلند ہوتی ہے۔ آپ سمجھے؟ یہ کیوں بلند ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی یاد دلائی جائے، اللہ کی یاد دلائی جائے۔ اگر یہ پروپیگنڈا نہ ہوتا تو تم اور ہم بھول جاتے، باوجود ہونے کے اذان ہم بھول جاتے ہیں۔ نماز اللہ کا چرچا ہے، اللہ کی قدرت کا چرچا ہے، اللہ کی کبریائی کا چرچا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی مصطفی کا چرچا ہے۔ میلاد مقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کا چرچا ہے۔ سو آج یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کسی عرب کا رسول نہیں تھے، وہ رسول کوئی عجم کے رسول نہیں تھے، وہ رسول شرق و غرب کے رسول نہیں تھے، جنوب و شمال کے رسول نہیں تھے، تحت و فوق کے رسول نہیں تھے۔ جہاں تک کا رب ہے وہاں تک کے لیے وہ محمد رسول ہیں۔ تو رب کی ربوبیت سے کوئی شے خارج ہے نہیں ہے۔ اس لیے لفظ 2 استعمال فرمائے، رب العالمین اور رحمتاً للعالمین۔ جہاں جہاں تک کا رب ہے عالمین کا، وہاں تک کے لیے رسول رحمت ہیں۔ اب آپ سادہ لفظوں میں ایک بات چن لیجئے، رحمت ایک فعل ہے۔ رحمت کیا ہے؟ ایک فعل ہے جس سے یہ رحمت صادر ہوتی ہے۔
اس کے لیے اس نے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، اے میرے حبیب میں نے بھیجا ہی آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، بھیجا ہی عالمین کے لیے کیا بنا کے؟ رحمت حضور کا فعل ہے، جس سے یہ فعل صادر ہو رہا ہے وہ فاعل راحم ہے۔ وہ کیا ہے؟ راحم ہے۔ یہ رحمت اس کا فعل ہے، وہ خود راحم ہے۔ راحم فاعل ہے، رحمت فعل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور یہ عالمین سے متعلق ہے۔ جب تک عالمین ہے اس سے یہ رحمت کا فعل صادر ہوتا رہے گا، اور جب تک رحمت کا سیل صادر ہوگا اس وقت تک وہ راحم رہے گا۔ اور جو رحم کرتا ہے کسی کے اوپر، اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ رحم نہیں کر سکتا۔ راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ راحم کے لیے قدرت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ راحم کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ راحم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ راحم کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری، راحم کے لیے قریب ہونا بھی ضروری، راحم کے لیے قدرت کا ہونا بھی ضروری، راحم کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری۔ کسی کو کسی کے حال کا علم ہی نہیں، وہ کیسا راحم ہوگا؟ آپ سمجھ گئے؟ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف سے نکال نہیں سکتا، وہ کیسا راحم ہوگا؟ آپ سمجھ گئے؟ معلوم یہ ہوا، اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، وقت کا تقاضا بھی ہے، میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جس رسول کی آپ میلاد منا رہے ہیں وہ فعل اس کا ہے رحمت، وہ خود ہے راحم، اور راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اس لیے میرے اور آپ کے آقا زندہ ہیں۔ راحم کے لیے قدرت کا ہونا ضروری ہے، تب وہ کسی پر رحم کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا میرے اور آپ کے آقا قادر کی طرف سے قادر ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا راحم کا قریب ہونا ضروری ہے، تب وہ کسی کے رحم کر سکتا ہے۔ اگر وہ دور ہو تو رحم نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے آقا قریب ہیں۔ ہمارے آقا راحم کے لیے اختیارات کی بھی ہونا ضروری ہے، تب وہ کسی پہ رحم کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا میرے اور آپ کے آقا رحمت ہیں، رحمت ان کا فعل ہے، راحم وہ خود ہیں۔ راحم کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، تو وہ ہمارے قریب ہیں۔ راحم کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، وہ ہمارے لیے زندہ ہیں۔ راحم کے لیے مختار کا ہونا ضروری ہے، وہ ہم پہ اختیار بھی رکھتے ہیں۔ راحم کے لیے قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ ہم پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور راحم کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اب وہ راحم خود بتاتا ہے کہ میں راحم ہوں۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا۔ میں نے اپنے رب کو بڑی پیاری معراج پہ بڑی پیاری صورت میں دیکھا، وہ صورت جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جی اس نے کیا کیا؟
فوضع کفاہ بین کتفیہ، اس نے اپنا دست شفقت و قدرت میرے کندھوں پہ رکھا. ووجدت برداہا بین ثدییہ، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو جو کچھ زمینوں میں تھا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ سارا میں نے جان لیا اور ساروں کو میں نے جان لیا. آج کی یہ میلاد بس صرف اتنی، اور میری صحت اتنی ہی اجازت دے سکتی ہے جتنا میں بول سکا. میرا رب مجھے بھی بخشے، میرے ماں باپ کو بھی بخشے، میرے بہن بھائیوں کو بھی بخشے، رحمت محمدی سے حصہ عطا فرمائے. میرا رب آپ کو بھی، آپ کے ماں باپ کو بھی، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی، آپ کے دوستوں کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، اور جو جہاں تک سن رہا ہے ان سب کو اپنی رحمت للعالمین کی رحمت سے حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.